السلام علیکم. امریکی دباؤ یا پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت, بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہو گیا. کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی, یہ کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی. پاکستان کی بھی یہی خواہش تھی کہ دہشت گردی اور کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے. پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے. دوسری جانب امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ وہ دونوں سے ٹریڈ چاہتا ہے, اور اگر ٹریڈ چاہتے ہیں تو انہیں دونوں کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. دوسری جانب بھارت چھپ کر وار کرنے کے لیے پھر سے سازشیں تیار کر رہا ہے. بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بھرپور سازش تیار کی جا رہی ہے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا, یعنی کہ اس خطے میں امن لانا پڑے گا. امن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت چاہتا ہے اور یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. اگر ملک میں امن نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی محفوظ نہیں ہوگی. اس وقت بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں. 100 ارب ڈالر سے زیادہ باہمی تجارت ہے دونوں ملکوں کے درمیان. دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے درمیان صرف 10 ارب ڈالر کی تجارت ہے. یعنی کہ یہ جو پیغام ہے یہ پاکستان سے زیادہ بھارت کے لیے ہے. یعنی بھارت ایک تو امریکہ کے ساتھ اگر اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, اس کو پاکستان کے ساتھ امن سے رہنا پڑے گا, اس کو اس جارحیت سے بچنا پڑے گا, اس کو کشمیر کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا, اس کو ریاستی دہشت گردی کو روکنا پڑے گا, اس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمیز سے رہنا پڑے گا, اور اس کو ایک اچھے ملک کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کے 10 مئی کے ایک حملے نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ دنیا کی سرمایہ کاری جو پچھلے 20 سال میں دنیا بھر نے بھارت کے اندر 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے. بھارت کے کسی مس ایڈونچر کی وجہ سے وہ تمام کی تمام سرمایہ کاری ملیا میٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے تمام مغربی قوتیں بشمول امریکہ ان سب کو یہ روز روشن کی طرح یہاں ہو چکا ہے کہ اس خطے میں امن کی ضمانت تبھی ہوگی, جب ان کی سرمایہ کاری محفوظ تبھی ہوگی جب امن کی ضمانت دی جائے, اور امن کی ضمانت کے لیے بھارت کا ذمہ دارانہ رویہ سب سے اہم ہے. دوسری جانب بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے, یہ دنیا میں ریکگنائز ہو چکا ہے. کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, پاکستان, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں بھارت اعلانیہ طور پہ ریاستی دہشت گردی نہ کرو. یعنی ایسے لوگ جو بھارت کو پسند نہیں کرتے یا ان کے وہ شہری جو بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو بھارت دوسرے ملکوں میں جا کر ان کو نشانہ بناتا ہے. کینیڈا, امریکہ, پاکستان اور دنیا کے بہت سے ممالک نے بھارت کے اس رویے پر شدید احتجاج کیا ہے. تو اب بھارت نے جب کہ پاکستان سے 6 اور 7 مئی کو ہزیمت اٹھائی اور اس کے بعد 10 مئی کو ہزیمت اٹھانے کے بعد تو زمین پر لیٹ گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب, آذربائیجان, ترکی, دنیا کا کون سا ملک ہے جس کو بھارت نے فون نہیں کیا اور منتیں خوشامد کر کے پاکستان کو سیز فائر پر راضی کیا. اب بھارت چھپ کر وار کرنے کے لیے پھر تیاری کر رہا ہے. اجیت ڈوول اور اس کا راہ کا ادارہ وہ دوبارہ سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو منظم کرنے کی سازش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اپنے سلیپر سیل کو دوبارہ سے جگانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو, کیونکہ پاکستان جو مائننگ کے حوالے سے بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی تھی اور بھارتی جارحیت سے پہلے بہت کنڈیوسیو ماحول تھا. دنیا کی قوتیں, دنیا کے بڑے ممالک پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے پر تول رہے تھے. کانفرنس پاکستان کے اندر ہو رہی تھی, وفود آ رہے تھے, امریکہ کے وفود آ رہے تھے, یورپ کے وفود آ رہے تھے اور باقی ممالک بھی پاکستان میں آ رہے تھے. اس کے علاوہ سی پیک پر دوبارہ سے کام شروع ہو رہا تھا. تو امریکہ نے جو اب یہ پیشکش پاکستان کے ساتھ کی ہے, تجارت کی, سرمایہ کاری کی, تو ایک بار پھر پاکستان کے لیے یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کو سرمایہ کاری موصول ہو. اس صورتحال میں بھارت کی کوشش ہوگی کہ بی ایل اے کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اور بلوچستان کے امن کو سبوتاج کیا جائے. دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس بارے میں 100% کنونسڈ ہے کہ یہ سال 2025 کا سال پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے. بھارت کو شکست دے دی ہے, بھارت شکست کھا چکا ہے, کئی دہائیوں تک زخم چاٹتا رہے گا.
دوسری جانب بی ایل اے نے بھی کل بے وقوفی کی کہ انہوں نے اعلانیہ بھارت کو کہا کہ آپ دوبارہ پاکستان پر حملہ کریں، ہم ادھر سے پاکستان پر حملہ کریں گے۔ بھائی ابھی تو بھارت کو 10 مئی کو شکست ہوئی ہے، وہ ایسے آپ کے کہنے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ بھارت کو چھوڑیں، بھارت کو پاکستان نمٹ چکا ہے، اس نے حملہ کر کے دیکھ لیا پاکستان پر اور ہزیمت بھی اٹھا لی ہے، اپنے زخم بھی چاٹ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ اب بی ایل اے کی باری ہے۔ پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کے ایک ایک کیمپ کو، ایک ایک خارجی کو، ٹی ٹی پی کا ہو، بی ایل اے کا کارکن ہو، جو بھی شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور اس کا ٹوٹلی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، سندھ، پاکستان کا کوئی بھی علاقہ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کہیں بھی امن کے لیے کوئی بھی خطرہ ہوگا، پاکستان اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹے گا اور پاکستان کے امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ بھارت کی ہر سازش کو ناکام بنانے کی پاکستان نے تیاری کر لی ہے۔ پاکستان کو پہلا خطرہ خارجی طور پر تھا، یعنی پاکستان کو بھارت سے خطرہ تھا۔ بھارت نے اپنے جو بھی کام کرنا تھا اس نے کر کے دکھا دیا۔ پاکستان نے بھارتی حملے کو جس طرح سے پسپا کیا ہے، اب پاکستان کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات کو بھی سدھارے۔ جو بھی گروپس پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، جو بھی گروپس ہیں، جو بھی انتہا پسند گروپ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں، بھارتی ایما پر کام کر رہے ہیں، بھارتی پیسے پر کام کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک کی ایما پر کام کر رہے ہیں، ان کا ٹوٹل صفایا کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی دفاعی، عسکری اور سیاسی قیادت اس بارے میں کنونسڈ ہے کہ پاکستان میں 2026 کا سال پاکستان کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا سال ہوگا، پاکستان میں مائننگ کا سال ہوگا، پاکستان میں تجارت کے فروغ کا سال ہوگا اور پاکستان آگے بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا اور دہشت گردی کا ناسور ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اور اس جو کولیبریشن اس صورتحال میں سامنے آیا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، اس میں آپ کو مزید نظر آ سکتا ہے کہ سی پیک پر بھی بہت تیزی سے آنے والے دنوں میں کام ہوگا۔ اور دوسری جانب جو بھارت جو دہشت گردی اس خطے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا تھا، اس کی وہ تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ خطے کے تمام ممالک اس بارے میں یکسو ہیں، خواہ وہ نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، افغانستان، ہر ملک اس بارے میں کنونسڈ ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان اور چائنا اور افغانستان ایک بار پھر ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور جو افغانستان کی قیادت ہے اس پر بھی یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ بھارت کی باتوں میں نہیں آنا، بھارت کی باتوں میں آ کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنا۔ پاکستان افغانستان کو سے لڑنے سے اس لیے گریز کرتا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک ہے اور برادر اسلامی ملک کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے اور بھارت کی باتوں میں آ کر اپنا بیڑا غرق نہیں کرانا چاہیے۔ صرف 2 سے 3 گھنٹے کی جنگ نے بھارت جیسے ایک بڑے ملک کو جو پاکستان سے عسکری طور پہ سائز میں بہت بڑا ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو افغانستان کا بارڈر بھی غیر محفوظ ہے، پاکستان کے قریب لگتا ہے تو پاکستان وہاں بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان، چائنا، افغانستان ایک نئی کولیبریشن، امن کے لیے ایک نیا تعاون سامنے آنے والا ہے، جس کے بعد افغانستان کے بارڈرنگ ایریا، کے پی کے میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ان سب گروپس کے خلاف آپریشن انتہائی آسان ہو جائے گا اور افغانستان بھی یقیناً ریسٹرینٹ سے کام لے گا۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر بات کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔